ہم پر نظر رحمت مزید سے مزید تر فرمانے کے لیے ہمیں اپنی چاہت و لطائفات اور نوازشات سے قریب کرنے کے لیے کچھ اہم مواقع عطا فرماتے ہیں، کچھ اہم دن، کچھ اہم راتیں، کچھ اہم گھنٹے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کی نوازشات اور لطائفات جوبن پر ہوتی ہیں، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر یوں کہہ لیں کہ گولڈن چانسز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ گھڑی ہے، یہ موقع ہے، یہ عبادت ہے، یہ جگہ ہے، یہ مقام ہے، ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لو تو تمہارے گناہ بخش جائیں گے، تم دنیا کی رنگینیوں سے نکل کر اللہ کے قریب آ جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا مواقع ہیں، اور انہی مواقع میں سے، انہی راتوں میں سے ایک رات آنے والی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات ہے، جیسے نصف شعبان کہا جاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ کہنے کی ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ کہ آیا 15ویں شعبان کی جو رات ہے لیلۃ النصف من شعبان، اس کی فضیلت سے متعلق ہم مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے افراد ہیں جو افراط و تفرید کا شکار ہیں، جو کمی اور زیادتی کا شکار ہیں۔ کمی زیادتی کا کیا مطلب؟ بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا نہیں بھائی اس رات کی کوئی بھی فضیلت نہیں ہے، اور بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اس رات کی فضیلت ہے اور اتنی زیادہ بڑھا دی اس رات کی فضیلت جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہمارا دین اسلام کمی سے بھی روکتا ہے، زیادتی سے بھی روکتا ہے، افراط و تفرید سے روکتا ہے، اعتدال درمیانہ مذہب ہے۔ جو حقیقت ہے جو اعتدال درمیانہ مذہب ہے، جو حقیقت ہے جو قرآن و حدیث سے جس حد تک، جس دائرے میں، جس حدود کے اندر ثابت ہے وہ ثابت ہے، جو ثابت نہیں ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا پہلی چیز کہ آیا قرآن مجید فرقان حمید میں 15ویں شعبان کی رات کا کہیں تذکرہ ملتا ہے تو قرآن مجید سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات میں آیت نمبر 3 میں غالباً اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ مبارک رات ایسی ہے کہ جس رات میں فرق کیا جاتا ہے، الگ کیا جاتا ہے ہر حکمت والا امر، ہر حکمت والا معاملہ۔ برکہ سے 15ویں شعبان کی رات مراد لی ہے بعض مفسرین نے، البتہ اکثر جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے اور اکثریت کی رائے یہ ہے کہ اس رات سے مراد 15ویں شعبان کی رات نہیں ہے، بلکہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اس آیت میں قرآن مجید کے نزول کا تذکرہ ہوا، اور قرآن مجید کا نزول 15ویں شعبان کی رات میں نہیں ہوا تھا بلکہ لیلۃ القدر کی رات میں ہوا تھا۔ اور بعض ایسے بھی مفسرین نے جنہوں نے کہا دونوں باتیں درست ہیں، کہ اس رات سے مراد لیلۃ البرات یعنی شب برات بھی مراد لے لی جائے، لیلۃ القدر بھی مراد لے لی جائے، اس آیت سے مراد دونوں درست ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کا نزول کا فیصلہ، چونکہ فیصلے کی رات شب برات کی رات کہلاتی ہے، لہذا فیصلے کی رات شب برات کی رات کہلاتی ہے، لہذا فیصلہ ہوا تھا شب برات میں، اور نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں ہوا تھا لیلۃ القدر میں، لہذا دونوں باتیں درست ہیں۔ الغرض قرآن مجید فرقان حمید میں کسی نہ کسی حد تک کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت
شب برات کی فضیلت مل جاتی ہے۔ لیکن اگر نہیں ملتی تو احادیث مبارکہ پہ ہم نظر دوڑاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں شب برات جو آنے والی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات، جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، جسے لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، جسے لیلۃ المغفرت بھی کہا جاتا ہے، جسے لیلۃ الصق چٹ کی رات بھی کہا جاتا ہے، یہ تمام اس کے نام ہیں۔ اس سے متعلق احادیث مبارکہ میں فضائل ہیں، اہمیت ہے، ثبوت ہے، لیکن کہ جتنی بھی احادیث مبارکہ میں 15ویں شعبان شب برات کی فضیلت کا تذکرہ ملتا ہے، وہ تمام احادیث مبارکہ ضعیف ہیں، وہ تمام احادیث مبارکہ ضعیف ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر حدیث ضعیف ہو تو ہم عمل نہ کریں، بلکہ محدثین فرماتے ہیں، جو احادیث کے بڑے بڑے امام ہیں، جنہوں نے ساری زندگیاں احادیث مبارکہ پر محنت کر کر کے ہم تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کلمات پہنچائیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک عمل، ایک روایت، ایک حدیث ہمیں ضعیف مل رہی، پھر وہی الفاظ یا اس جیسا عمل دوسری ضعیف حدیث میں بھی ہے، پھر تیسری ضعیف حدیث میں بھی ہے، پھر چوتھی ضعیف حدیث میں بھی ہے، پھر 5ویں ضعیف حدیث میں بھی ہے، تو یہ کافی ساری حدیثیں مل کر اس عمل کو کسی نہ کسی حد تک ثابت کرتی ہیں، اور وہ عمل فضیلت سے تعلق رکھتا ہے تو ضعیف حدیث اس میں قابل عمل ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ محدثین کا قول ہے۔ لہٰذا شب برات سے متعلق اگرچہ احادیث مبارکہ ضعیف ہیں، لیکن 10 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے وہ احادیث مبارکہ منقول ہیں۔ ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ثعلبہ خشنی، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے شب برات سے متعلق فضیلتیں منقول ہیں۔ اب وہ فضیلت کون کون سی ہے وہ بھی تھوڑا سا مختصراً سماعت فرما لیں۔ غالباً ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے ترمذی شریف میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا، کہ بے شک اللہ تعالی شعبان کی نصف رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ فیغفر لأکثر من عدد شعر غن کلب، اور اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسموں پر جو بال ہیں، ان بالوں سے زیادہ انسانیت کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ 15ویں شعبان کی رات سے متعلق حدیث مبارکہ کہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور مغفرت بھی کتنی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو مجمع تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا، وہ جس لحاظ سے مثال سمجھ سکتے تھے، اس وجہ سے کہ ان قبیلوں کی خاصیت یہ تھی کہ بہت زیادہ بکریوں کے ریوڑ ان کے پاس ہوا کرتے ہیں، اور پھر بالوں والی بکریاں، اور بکریوں کے جسم پہ جو بال ہیں ان کو گن سکتا ہے کوئی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کو بیان فرمانا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنی کثیر تعداد میں مغفرت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھا نہیں ہے قبیلہ بنو کلب والوں کے پاس کتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسموں پر کتنے بال ہیں، ان بالوں سے زیادہ تعداد اللہ تعالیٰ انسانیت کی، مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارک ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے تقطع الآجال من شعبان الی شعبان، یا من نصف شعبان الی شعبان، کہ اللہ رب العزت آجال کے فیصلے فرماتے ہیں۔ ایک نصف شعبان سے دوسری نصف شعبان تک اللہ رب العزت آجال کے فیصلے فرماتے ہیں، موت و حیات کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے شعبان تک اللہ رب العزت آجال کے فیصلے فرماتے ہیں، موت و حیات کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا دنیاوی ایک مثال دینے لگا ہوں۔ جیسا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بجٹ تیار ہوتا ہے، سال میں ایک مرتبہ بجٹ تیار ہوتا ہے۔ اس بجٹ میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی سالانہ
کہاں پر کتنی اخراجات لگیں گے، کتنی آمدنی ہوگی، کہاں پر کتنا پیسہ یوز کرنا ہے اور کیا کیا جانا ہے اور کیا ہونا ہے، بجٹ تیار ہو رہا ہے۔ تو اس مثال کو یوں سمجھ لیں کہ شب برات کی رات میں، شب برات میں بجٹ تیار ہوتا ہے، یہ بجٹ تیار ہونے والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ کس نے کب مرنا ہے، کس نے کب پیدا ہونا ہے، اللہ ہی کے فیصلے سے تا قیامت اور قیامت کے بعد تک کے بھی جتنے فیصلے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ لیکن اس رات اللہ رجسٹر، چٹیں جو ذمہ دار فرشتے ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں، یوں سمجھ لیں آپ، یہ میں سمجھانے کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں۔ آجال کے فیصلے تو اللہ فرما چکے ہیں، یہ نہیں کہ اس رات میں ہو رہے ہیں، لیکن ان فیصلوں کا اظہار، ان فیصلوں سے آگاہی اس رات میں کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ تقطع الاعجال من شعبان الی شعبان۔ پھر اسی طریقے سے اور بھی احادیث مبارکہ، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مبارکہ منقول ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی نصف رات ہوتی ہے یعنی 15ویں شب، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان ان اللہ ینزل لغروب الشمس الی سماء الدنیا، تو اللہ تعالی سورج ینزل لغروب الشمس الی سماء الدنیا، تو اللہ تعالی سورج غروب ہونے سے لے کر آسمان دنیا پر اپنا نزول فرماتے ہیں۔ فیقول، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا لگائی جاتی ہے، حل من مستغفر، کیا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، فاغفر له، کہ میں اس کو مغفرت دے دوں، اس کو بخش دوں، علی من مسترزق، کیا ہے کوئی مجھ سے رزق اور روزی طلب کرنے والا، فارزقہ، میں اس کو رزق دے دوں، علی من مبتلا، کیا کوئی بیماری میں، پریشانی میں، مصائب میں مبتلا ہے، فاعافیہ، میں اس کو عافیت دے دوں، الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی ثابت کرتی ہے کہ شعبان کی نصف رات کی فضیلت ہے۔ تو یہ احادیث اور بھی بے شمار احادیث ہیں، ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے افضل رات کیوں ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے تقدیر کے فیصلوں کا اظہار ہوتا ہے، فیصلے تو ہو چکے ہیں لیکن اس کا اظہار ہوتا ہے۔ بعضوں نے ذکر کیا کہ کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو کب موت آنی ہے، کس نے کہاں پیدا ہونا ہے، اس قسم کے کچھ فیصلے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیے جاتے ہیں، بلکہ ان کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایسی مبارک رات کہ جس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور گویا موقع عنایت فرما رہے ہیں کہ اگر ابھی تک گناہوں سے توبہ نہیں کی تو اللہ کے حضور مصلی بچھا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی جائے۔ وہ بزرگوں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا لگائی جاتی ہے کہ اگر تم اپنے پوری زمین جو ہے گناہوں سے بھر کر میرے دربار میں آ جاؤ تو میں اس زمین و آسمان میرے دربار میں آ جاؤ تو میں اس زمین و آسمان کو اپنی رحمتوں سے بھر کر تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسی ذات ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا موقع ہمیں عنایت فرما رہے ہیں تو ہمیں اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس موقع کو عبادت میں صرف کرنا چاہیے، اور عبادت بھی ایسی کرنی چاہیے جس کا قرآن و حدیث سے تعلق ہو، بدعات اور خرافات میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔